اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ جی ناظرین محترم، آپ کے سامنے آج سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی صدا آئے، جب ندا آئے تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو یعنی جب جمعے کے دن جمعے کی ندا آتی ہے تو اپنے سب چلے جاؤ، تو وہ بہترین رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ تو روز جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس کے بہت سارے اعمال ہیں۔ جمعے کے دن یعنی جو عمل انجام دینے چاہیے ہمیں، تو بہترین جو انجام ہے، پہلا جو اس کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہمیں غسل جمعہ کرنا چاہیے۔ جو غسل جمعہ ہے وہ مستحب ہے، لیکن اجر کے حوالے سے، اجر کے لحاظ سے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ جمعے والے دن ہم پہلا جو ہے کام، جو اس کا اعمال ہے وہ غسل جمعہ ہے، تو اس کو ہم انجام دیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ جمعے والے دن مجھے پانی جمعرات والے دن پنجشنبے کو وہ غسل جمعہ کر سکتا ہے، یعنی کہ جمعے کی نیت سے اس دن وہ غسل کر سکتا ہے۔ اگر جمعے والے دن اس کو پانی میسر نہیں ہوتا تو روایت میں ہے کہ اس کی قضا بجا لا سکتا ہے، جمعے سے بعد والے دن یعنی ہفتے والے دن اس کی قضا بجا لا سکتا ہے۔ تو اس کے جو فضیلت والا جو وقت ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ صبح سے یعنی نماز صبح سے، اذان صبح سے زوال آفتاب تک آپ غسل کر سکتے ہیں۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ زوال آفتاب سے تھوڑا پہلے غسل کریں تاکہ آپ اس غسل سے نماز انجام دے سکیں۔ تو یہ غسل مستحب ہے لیکن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو مقلدین آغائے سستانی کے ہیں، وہ آغائے سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ سے آپ یعنی غسل جمعہ سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے یعنی غسل جمعہ کرنے سے بھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس کی فضیلت یہ جو غسل ہے، غسل جمعہ انسان کرتا ہے، یہ طہارت ہے۔ اس کے دن جب انسان غسل کرے تو کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وہ معبود ہے، محمد اس کے عبد ہیں، رسول ہیں، اور میں اس کی آل پہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ پھر آگے کیا کہتا ہے، وَجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، اے خدایا مجھے
مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے. اور پھر فرمایا وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور فرمایا کہ اے خدایا مجھے پاک رہنے والوں میں سے قرار دے، جو ہستیاں پاک رہتی ہیں مجھے اس میں سے قرار دے. تو معصوم فرماتے ہیں تو وہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ظاہر اور طاہر اور پاک ہو، یعنی کہ یہ غسل جمعہ کرنا یہ انسان کے یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ کا جو غسل ہے یہ طہارت ہے، اور یہ جمعہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ ان کا کفارہ ہے. کتنی اہمیت ہے کہ جمعہ کا غسل انجام دینے سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. کرنا چاہیے، اس کی جو اہمیت ہے ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے. تو مختلف روایات آپ مختلف کتابوں اٹھا کے دیکھیں، ملا یزم الفقی ہے، دیگر جو کتب ہیں ان میں بہت زیادہ ابواب ہیں اس کے بارے میں، تو آپ ان کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں. بہت ساری فضیلت ہے اس روز جمعہ کی. اس کے اعمال ہیں، آپ روز جمعہ میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے رہیں صبح سے شام تک، 1000 بار، جتنی بار آپ بھیج سکتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے. محمد و صلوات پڑھنا، یہ اہل بیت پہ درود بھیجنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو آپ جمعے والے دن صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. دیکھو صدقے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو نقل ہوئی ہیں. تو ہمیں اس کے بارے میں دیکھو کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. بہت ساری مشکلات ہیں جس کو یہ صدقہ جو ہے کیا ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں اس کا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روز محشر ہوگا، اور روز محشر تو اس وقت اتنی گرمی ہوگی اس قدر، یعنی قیامت کے دن آگ کا منظر ہوگا، یعنی زمین جو ہے وہ دن ہے آگ کی طرح تپ رہا ہوگا. تو اس دن سوائے مومن کے اور کوئی سائے میں نہیں ہوگا. تو رسول فرماتے ہیں وہ جو ان پہ سایہ کیا ہوا ہوگا وہ اس کا دیا ہوا صدقہ ہوگا، اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. تو معصوم محمد باقر علیہ السلام اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ صدقہ اور نیکیاں جو انسان وہ ایک تو فقر اس سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ صدقہ 70 قسم کی جو مصیبتیں ہیں جو اس پہ موت آنے کا سبب بنتی ہیں تو اس کو دور کر دیتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں اگر آپ ان کو صبح دیں، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہو رہے تو آپ صدقہ دے دیں، تو معصوم فرماتے ہیں یہ صدقہ آپ نے صبح جو دیا ہے، جو دن میں جو بھی بیماریاں جو بھی مصیبتیں نازل ہونی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی. اور جب اب سورج غروب ہو رہا ہے، غروب ہوتے ہوئے آپ جب یہ صدقہ دیں گے شام کو، تو رات کو جو مصیبتیں نازل ہونی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. یعنی اتنی فضیلت ہے، اہمیت ہے صدقے کے بارے میں. یہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ بری قسم کی جو موت ہے اس سے بچاتا ہے. دیکھو کہ بری قسم کی بہت ساری ایسے واقعات پیش ہو جاتے ہیں کہ انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ بہت بری طرح کی موت ہوتی ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب جو انسان صدقہ دیتا ہے، یعنی صدقہ دینے سے 70 قسم کی جو بری طرح کی اموات ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے، اور 70 قسم کی بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور 70 شیطانوں کے جو جبڑے ہوتے ہیں وہ ان میں نہیں آتا. شیطان کے جبڑے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں پھنس جائے تو وہ اسے
دور ہوتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ صدقے کی اہمیت بہت ہے, صدقہ دیا کرو. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم یہ اعمال انجام دیں گے. ایک بہت بڑی فضیلت ہے صدقے کی. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین.